بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکولوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اس حوالے سے بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک بابا جی کا بتایا ہوا سورۃ انفال کی ایک آیت کا انتہائی قدیم اور انتہائی نورانی وظیفہ بتانے والا ہوں کہ یہ ایک بابا جی ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے اور ہمیں ان کے بارے میں یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں۔ وہ ایک عمل کے بارے میں اکثر بات کرتے تھے کہ کچھ ایسے عمل بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کرنے سے آپ کو خوشبو بھی آتی ہے، دوران وظیفہ ہی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ اپنی کافی عمر میں تھے، انہوں نے پھر ایک عمل جو ہے نا وہ مجھے بتایا تھا، لیکن ان کی حیاتی میں تو میں نے وہ عمل نہیں کیا۔ تو کافی عرصے کے بعد جب میں نے اس عمل کو کیا تو واقعی ایسے تھا جیسے ان بزرگوں نے فرمایا تھا کہ وہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 49 کا عمل تھا دوستو۔ تو اس کو کرنے سے ایسے ہوتا ہے، میں ابھی طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشبو جو ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس سے یعنی کہ جیسے کوئی خوشبو والی چیز گزری ہے اور آپ کو بڑا اس میں اچھا لگتا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ انسان کا یقین بڑھاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، کرنے سے پہلے اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچا اور کامل یقین نہیں ہے تو وہ چیز اور اس مقصد میں آپ دوستو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے دوستو ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے کہ جس میں وہ روحانیت کا ابتدائی کورس ہے۔ وظیفے کرنے سے پہلے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ کورس ضرور سیکھیں تاکہ اس میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ روحانیت ہے کیا، کام کیسے کرتی ہے، بنیادی وظائف کون سے کرنے چاہیے، روحانی انرجی کے طریقہ کار کیا ہیں، مراقبہ جو ہے وہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، مراقبے کے کیا طریقہ کار ہیں، اور جادوئی اثرات کا توڑ کیسے ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو چارج کیسے کرتے ہیں، اور روحانی ٹیکنیکس کون سی ہیں۔ یہ اس ایک کورس میں کروائی جاتی ہیں چیزیں۔ 2 سے 3 ہفتے کا کورس ہوتا ہے یہ، اور اسے جب آپ کر لیتے ہیں تو دوستو روحانیت میں آپ چل پڑتے ہیں۔ تو دوستو میں بات کر رہا تھا سورۃ انفال کی اس آیت کی کہ جسے کرنے کے دوران ہی آپ کو روحانی طور پر آپ کو خوشبو بھی محسوس ہوگی اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی، علم و حکمت کے دروازے بھی کھلیں گے، کوئی خاص پرہیز بھی آپ نے اس میں نہیں کرنا۔ اور اس کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو موکلات ہیں، اس کی جو روحانی مخلوق ہے اس عمل کی، اس آیت مبارکہ کی، وہ انسان کو خواب میں آ کے انسان کی مدد کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو اس مقصد کے لیے پڑھیں کہ ہمارے پیاروں سے ہماری ملاقات ہو جائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں دوستو، تو ان سے بھی اس میں ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس میں بزرگوں کی زیارات بھی ہو جاتی ہیں، روحانی مقاصد ہوں تو وہ پورے ہو جاتے ہیں، دنیاوی مقاصد ہوں تو وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ دوستو بڑا ہی کامل اور بڑا ہی مجرب عمل ہے، میں نے خود اس کو کافی عرصہ کیا ہے۔ اور اب دوستو میں آپ کو جب یہ بتا رہا ہوں تو میں اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ جو وظیفہ جب آپ شروع کریں گے تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بھی چیز چاہے 10 روپے کی ہو یا 20 روپے کی ہو بچوں میں تقسیم کر دینی، یا 50 روپے کوئی بھی چیز ہو، چاہے چھوٹے بچے ہوں، 2 4 ہوں، بچوں میں تقسیم کرنا لازمی ہے جب آپ اس عمل کو کرنے کا ارادہ کریں گے۔ پھر دوستو اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ کے پاس تھوڑا سا پانی موجود ہو، یعنی کہ پانی سامنے آپ نے رکھنا ہے، چاہے وہ گلاس کی صورت میں موجود ہو یا کپ کی صورت میں ہو یا کسی بھی برتن کے اندر تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، تھوڑا سا پانی ہو، زیادہ نہ ہو۔ اچھا، وہ پانی آپ نے دوستو سامنے رکھ لینا ہے اور علیحدہ سے آپ نے تنہائی میں ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو یا آپ علیحدہ سے بیٹھے ہوں، باوضو ہو جائیں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں، یعنی کہ زمین پہ بیٹھ کے کرنے والا یہ عمل ہے، اس کو بیڈ پہ بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے۔ زمین پہ کوئی بھی چیز بچھا لیں، جیسے چٹائی ہوتی ہے یا جائے نماز ہوتی ہے، تو ادھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ادھر بیٹھ کے دوستو آپ نے 1103 مرتبہ یہ عمل ہے، یہ اس کی پہلی زکوٰۃ ہے کہ جس میں خوشبویات جو ہے نا وہ آپ
باقاعدہ طور پر محسوس کریں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے ایک اس کی تعداد کہ جو میں نے ایکسپیرینس کی تھی، اور واقعی اس کا جو ہے نا وہ اسی طریقے سے اثر ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے۔ دوسری جو اس کی زکوٰۃ ہے دوستو، وہ ہے 700 مرتبہ والی۔ 700 مرتبہ والی تعداد جو ہے دوستو اس کی دنیاوی کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور روحانی کاموں کے لیے جو اس کی تعداد ہے وہ 1103 مرتبہ ہے۔ 1103 مرتبہ والی جو تعداد ہے دوستو، اسی کے ذریعے ہمیں مختلف زیارتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا بھی آپ کسی سے اپنے کسی جاننے والے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے آپ نے ملاقات کرنی ہے خواب میں، اور ان سے کوئی عمل لینا ہے یا کسی بھی اللہ والے سے کوئی عمل لینا ہے، تو آپ یہ کریں گے، اس اللہ والے کا نام ایک کاغذ پہ لکھ دیں گے اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ لیں گے۔ تو وہ لکھنے کے بعد وہ اپنی جیب میں آپ نے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ کپڑے میں ڈال کے اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے، یا کسی بھی طرح اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے، یا تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سوتے وقت وہ کہ جس سے آپ نے ملاقات کرنی ہے۔ تو دوستو وہ خواب کی صورت میں آپ کے پاس وہ ہستی، وہ بزرگ، وہ بندہ یا عورت جو بھی ہیں، وہ خواب میں آپ کے دیے گئے جو ہے وہ آپ کا جو بھی معاملہ ہے اس میں آپ کی دوستو ہیلپ کریں گے۔ اور اس میں جو اس کے روحانی موکلات ہیں وہ بڑے ہی طاقتور ہیں دوستو، وہ انسان کی دنیاوی معاملات میں بھی مدد کرتے ہیں، اور یہ ایک عمل ہی کافی ہے دوستو۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔